السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب الرسول، مدد يا مشايخنا الأسطور، ولا شاء الله فضل شيخنا الله مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں، جو ہم نے خطبے میں بھی پڑھا، انہوں نے اپنے خادم صحابی انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر تم صبح شام کسی کو بھی دھوکہ نہ دینے کی قدرت رکھتے ہو تو ایسا کرو، کیونکہ یہ میری سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس نے میری سنت پر عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ سارے اسلام کا نچوڑ ہے۔ ایک مسلمان کو اسی پر محنت کرنی چاہیے، انہیں کسی کو بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے، انہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ چاہے کوئی قریب ہو یا دور، ہر ایک کے لیے اچھا ہی سوچنا چاہیے۔ خود کے فائدے کے لیے کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں، جس سے وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل سکیں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہت اہم ہے۔ طریقت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کے راستے پر چلنا اور ان کی سنت پر عمل کرنا ہی اصل ادب ہے۔ طریقت ادب پر قائم ہے۔ ادب کا مطلب اچھا اخلاق ہے۔ اچھا اخلاق مطلب اچھائی کرنا اور اچھا سوچنا ہے۔ دل میں بھی برائی کی طرف نہ جھکنا، نہ برائی کرنا اور نہ برا سوچنا۔ آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچیں، جس سے آپ کے لیے بھی اچھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاکہ آپ جنت میں میرے ساتھ رہیں۔ یہی ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے۔ آج کل لوگ اپنے کو عقل مند سمجھتے ہیں اور پوچھتے ہیں، مجھے کیوں پیدا کیا گیا؟ اسی وجہ سے آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ نے آپ کو دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے رکھا ہے۔ اس نے آپ کو یہاں اس کا راستہ اپنانے کے لیے بھیجا ہے۔ ورنہ اگر آپ کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیے جاتے تو بہت سے اور جانور ہیں جو اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ کھاتے پیتے ہیں، وہ چار پیر والے جانور ہیں، ان کی زندگی کھانا پینا اور مر جانا ہے، بس۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں کیا اچھائی کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سردار ہیں، سب سے بلند ہیں۔ انسان کو انہیں مثال بنا کر ان کے راستے پر چلنا چاہیے۔ جو ان کے راستے پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اور جو ان کے راستے پر نہیں چلتے، یعنی کہ جو ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں جو اللہ کے راستے پر نہیں ہیں، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نقصان ہو سکتا ہے، فائدہ ہرگز نہیں۔ اگر آپ کسی غیر اللہ والے کے پیچھے چلیں تو شاید کچھ فائدہ مل جائے، لیکن زیادہ تر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ نقصان ہی ہوگا۔ اس لیے انسان کو اللہ کے راستے پر ہونا چاہیے، انسان کو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہونا چاہیے۔
اور انسان کو یہ بہت اہم ہے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس پر بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اب شیطان کے راستے بہت ہیں، بہت لوگ نئے نئے نکل رہے ہیں، اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، وہ مسلمان ہیں پر فائدہ کیسے لینا ہے یہ نہیں جانتے، وہ فائدہ اٹھانے کو گناہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ سنت پر چلیں تو آپ راستے سے بھٹک گئے، وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری طرح انسان ہیں، یہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتے۔ جب وہ تعظیم نہیں کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ محبت رہتی ہے نہ ادب، پھر آخرت میں ان کے لیے حالات بہت مشکل ہو جاتے ہیں، بلکہ دنیا میں بھی ان کے لیے مشکلیں رہتی ہیں، کیونکہ دنیا میں ان کے دلوں میں دھوکہ، جھوٹ اور لوگوں کے لیے نفرت بھری رہتی ہے، وہ لوگوں کے لیے برا سوچتے ہیں، اچھا نہیں سوچتے، وہ کہتے ہیں اللہ معاف کر دے لیکن ہم نہیں کرتے، یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے، کیونکہ ان کا شر شیطان کا شر ہے۔ اللہ بہت بخشنے والا ہے، ہمیشہ معاف کرنے والا ہے، کسی کو دھوکہ مت دیں، اپنے دل میں بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل میں بھی کسی کو فریب دینے کا خیال نہ آنے دیں۔ اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھے، انشاءاللہ ہم ان کے راستے اور ان کی سنت پر چلیں، انشاءاللہ یہی طریقت ہے۔ طریقت کا مطلب راستہ ہے، طریقت یعنی راستہ، اور راستہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ الفاتحة.